أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اس وقت جو میں نے آیت تلاوت کیا اس میں حق تعالی شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے متعلق فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. ان نبیوں کے جھٹلانے والے اور اللہ تعالی کی کبریائی کو جھٹلانے والے کافروں اور مشرکوں کو میں نے پکڑا، گرفت کیا ان کی، اور پھر میری یہ گرفت اور میری یہ نکیر کیسی رہی اس کو اگر جاننا چاہتے ہو تو جا کر کے دنیا میں دیکھو. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا اپنا عذاب بھیج کر. اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز کیا تھی؟ اللہ کے عذاب کو بلانے والی چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ان بستیوں کے لوگ ظالم تھے. کسی کی چیز کسی کو دے دینا یہ ظلم کہلاتا ہے. کسی کے حق کو چھین لینا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے. تو ظلم کے اعلیٰ درجات بھی ہیں اور ادنیٰ درجات بھی ہیں. ہم لوگ اسی کو ظلم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کا حق چھین لے تو کہتے ہیں اس نے ظلم کیا، اگر ناحق چھین لے تو کہتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا. تو جو چیز جس کا حق ہے اس کے پاس رہے تو عدل ہے، جس کا حق ہے اس سے لے لیا جائے اور دوسرے کو دے دیا جائے جس کو اس کا حق نہیں ہے، یہی ظلم ہے. تو ظلم کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، آپ اب اللہ کی مخلوق ہیں، پیدا اللہ نے کیا، ساری ضرورت کا سامان انہوں نے مہیا کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہے، کئی ایک نہیں ہے. وَإِنِّي أَنَا اللَّهُ، اور میں ہوں اللہ. تو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، معجزات کے ذریعے سے اپنا تعارف بھی کرا دیا کہ معبود اگر کوئی کائنات میں ہے تو صرف میں، اور وہ بھی اکیلا ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں.
اور جو کسی کا خالق ہوتا ہے، جو کسی کا مالک ہوتا ہے، جو کسی کا معبود ہوتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا، لہذا اگر ہمارے اوپر اطاعت فرض ہے تو وہ صرف اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ لہذا اب اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ بھی آوے اس کو اگر ہم نے قبول کر لیا، اس کو مان لیا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر لیا تو ہم ہوئے اللہ کے صحیح اور اصلی بندے، اور ہم نے کیا اللہ کی اطاعت، تو ہم ہیں عدل پر۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہیں پیدا کیا اللہ نے، ساری ضرورت کا سامان مہیا کیا اللہ نے، سب کچھ دیا اللہ نے، اور معبود بنا لیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو۔ جو معبود ہوتا ہے وہی مطاع ہوتا ہے، یعنی اطاعت اسی کی فرض ہوتی ہے جو معبود ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنا معبود بدل دیا، جو صحیح معبود تھا، برحق معبود تھا، اس کو تو چھوڑ دیا، جو اللہ کا پیدا کیا ہوا اللہ کی مخلوق تھا اس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ اور مخلوق ہونے کی پہچان یہی ہے کہ پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود ہوا، اور ایک دن وہ فنا بھی ہو جائے گا۔ فنا کے گھاٹ اترنے سے اس کو کوئی روک نہ سکا، پتہ چلا کہ وہ مخلوق تھا۔ تو جو چیز پیدا ہوئی اور پیدا ہونے کے بعد کچھ زمانے کے بعد مر گیا تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ خالق کہاں ہوگا؟ تو عدل یہ تھا کہ بندہ اپنے خالق مالک کو پہچانے اور اسی کی اطاعت کرے، اسی کے حکم کو مانے، یہ تو ہے عدل۔ اور جب اس معبود حقیقی کو چھوڑ دیا، مانا ہی نہیں، اور جب معبود ہی نہیں مانا تو اطاعت کاہے کو کریں گے؟ بھئی کتاب جو اللہ نے بھیجی ہے وہ تو ان کا حکم نامہ ہے، جب ہم نے حاکم ہی کو نہیں مانا تو اس کے حکم کو کہنے کو مانیں گے؟ جسے ہم حاکم مان لیں گے اس کا حکم مانیں گے۔ تو جب حکم الحاکمین کو ہی ہم نے چھوڑ دیا تو پھر اطاعت کا بھی کوئی سوال نہیں رہ گیا۔ تو معبود حقیقی کو چھوڑ کر اپنے اصلی مالک کو اور اپنے اصلی خالق کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اپنا معبود اور مالک سمجھ لینا، اس سے بڑا ظلم دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا گیا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جن بستی والوں کو ہم نے عذاب الہی بھیج کر، آسمانی عذاب بھیج کر تباہ و برباد کیا، یہ ظالم تھے، اول نمبر کے ظالم تھے۔ انہوں نے اپنے معبود حقیقی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا مگر اسے اپنا معبود نہیں سمجھا، اسے اپنا حاکم اعلیٰ نہیں سمجھا، اس کی اطاعت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب جو اللہ کا حکم نامہ اس کا بھی انکار کر دیا، اور حکم نامہ جن کے ذریعے سے آیا اللہ کے پیغمبر ان کا بھی انکار کر دیا، سب کا انکار کر دیا۔ تو ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں ان بستیوں کو جا کے دیکھو، ان کا مطالعہ کرو، ان کا کیا انجام ہوا، یہ کیسے کیسے تھے دنیا میں جب یہ تھے
تو ان کی طاقت اور سطوت کا کیا عالم تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ تباہ و برباد ہوئے تو ان کی کوئی طاقت ان کے کام نہیں آ سکی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ اس کے بعد بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، ان کے گھروں کو جا کے دیکھو، ان کی بستیوں کو جا کے دیکھو، ان کی بستیاں، ان کی بستی میں ان کی دیواریں ان کی چھتوں کے اوپر گری پڑی ہوئی ہیں، کھنڈرات ان کے نظر آ رہے ہیں، ان کے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے محلات، مضبوط مضبوط محل جو انہوں نے دنیا میں بنایا تھا وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، مکان موجود ہے، مکین غائب ہیں۔ یہ سب کھنڈرات جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس زمانے میں ان کے سارے کھنڈرات موجود تھے۔ حکم دیا گیا کہ ان کو جاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اب یہ جس کنویں کا ذکر ہے کہ وہ کنواں وہاں پر پڑا ہوا ہے اور کوئی اس کنویں سے پانی لینے والا نہیں ہے، کوئی اس کنویں کو استعمال کرنے والا نہیں ہے، اس کنویں کے متعلق اور دوسرا بیان کیا قرآن وقصر مشید، اور یہ مضبوط مضبوط قلعے ان کے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ہیں کہاں؟ ہمارے حضرت نے بیان فرمایا کہ یہ کنواں اور یہ محل، محل نہیں محلات، یہ سب حضرموت کے علاقے میں موجود ہیں۔ حضرموت جو ہے یہ یمن کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اور حضرموت کی وجہ تسمیہ یہ بیان کیا ہے، یہ شہر جو حضرموت کے نام سے مشہور ہے، اس کو حضرموت کہا کیوں گیا، اس کا نام حضرموت پڑا کیوں؟ تو بیان فرمایا کہ حضرموت جو ہے اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، جس قوم میں ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا اس قوم کا نام تھا قوم سمود۔ یہ قوم سمود حقیقت میں قوم عاد کا بقیہ حصہ تھے، قوم عاد پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا، یہ انہی کے بچے کچے لوگ تھے۔ انہی لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا، مگر جیسے پہلے دستور رہا، جو لوگ مالدار ہو جاتے ہیں اور ان کی ضروریات زندگی سہولت کے ساتھ پوری ہونے لگتی ہے، پھر وہ سرفرے انسان بن جاتے ہیں، پھر ان کے لیے نہ کوئی قانون رہتا ہے نہ کوئی ضابطہ، پھر ان کے اوپر مالداری کا نشہ چڑھ جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دولت، یہ ہماری قوت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ اس وجہ سے یہ بالکل اس طرح مست ہو جاتے ہیں جیسے شراب پینے کے بعد میں شرابی مست ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ روپے میں بھی بڑا نشہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے سرفرے اور جتنے ظالم ملیں گے وہ ایسے ہی ہوں گے کہ دنیا کی آسائش اور دنیا کی دولت ان کے پیروں کے نیچے پڑی ہوئی ہو، ساری ضرورتیں ان کی بالکل آسانی کے ساتھ سب پوری ہو رہی ہیں،
تبھی تو نشہ چڑھتا ہے. اب نشہ چڑھ جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ قوم سمود کے نام سے مشہور تھی، انہی کے اندر اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا. رفاہیت میں، نعمتوں میں اور خوشحالی میں یہ اس زمانے کی سب سے زیادہ عیش پرست اور سب سے زیادہ مالدار قوم تھی. یہ پہاڑوں کو کھود کر کے اس کے اندر محلات تعمیر کرتے تھے، یعنی باہر سے پتھروں کی عمارت بنانے کا دستور نہیں تھا. اس زمانے میں پہاڑوں کو کھود کر کے تو ان کے انجینئر، ان کے بڑے بڑے صناع جو تھے، وہ پہاڑوں کو کھود کر کے بہترین قسم کے قلعے بناتے تھے. بہترین کا مطلب یہ ہے کہ آرام دہ اور اس کے اندر ساری آسائشیں ہوتی تھیں. باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کی طرح سے چکنے ہوتے تھے، چکنے اتنے نہیں ہوتے تھے. چکنے تو باہر سے جو عمارتیں بنائی وہ چکن کی جاتی ہیں، وہ اتنی چکنی نہیں ہوتی، مگر آرام دہ ہوتی تھیں. دھوپ کی گرمی سے اس کے اندر گرمی نہیں پڑتی تھی، سایہ رہتا تھا، اور اس کے اندر پانی کا بھی وہ انتظام کر لیتے تھے. ساری ضروریات کا انتظام اس کے اندر ہوتا تھا. اس لحاظ سے اس وقت کی سب سے بڑی ترقی یافتہ قوم تھی. اور میں نے عرض کیا کہ آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے دولت مندی سے. ہر قسم کی نعمتیں جب ان کو حاصل ہو گئیں، ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے، کھجوروں کے باغات تھے، پھلوں کے باغات تھے، کھیتیاں کر رہے تھے، چشمے اللہ نے جاری کر دیے تھے. حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر کی برکت سے اللہ پاک نے وہاں پر چشمے جاری کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے سارے علاقے سبزہ زار بنے رہتے تھے. پھول پھل اگ رہے ہیں، کھیتیاں پک رہی ہیں، کھیتیاں تیار ہو رہی ہیں. ہر قسم کی رفاہیت اور ہر قسم کی آسائش ان کو حاصل تھی. جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ دیکھو اللہ پاک نے ہمیں پیغمبر بنا کر کے تمہارے بیچ میں بھیجا ہے، اور میرے پاس اللہ کا پیغام ڈائریکٹ آتا ہے. قرآن کہتا ہے کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین. لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک امانت دار رسول بنا کر تمہارے بیچ میں بھیجا ہے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہیں صحیح راہ دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا بتلانے کے لیے. اللہ پاک نے ان کو تمہارے درمیان فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر، اور اپنی اس کارکردگی اور اپنی اس رہنمائی کا کوئی اجر اور کوئی مزدوری میں تم سے نہیں مانگتا ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین، ہماری ضروریات کا انتظام کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جس حال میں رکھے گا ہم رہیں گے، باقی ہم تم سے اس کی کوئی اجرت اور اس کی کوئی مزدوری نہیں مانگتے. تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے بات کہی اور آگے بھی فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں اس وقت حاصل ہیں اور جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں رہیں گی اور تمہیں یہیں چھوڑ دیا جائے گی، یہیں پڑے رہو گے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تم پہلے نہیں تھے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ پھر واپس بلا لے گا تم کو، ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے. یہ نعمتیں جو تمہیں آج حاصل ہیں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہیں گی، تم یہاں چھوڑے نہیں جاؤ. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا امن کے ساتھ تم کو اسی میں چھوڑ دیا جائے گا؟ فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہدیب وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین.
تمہیں ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، اور تمہیں ایسا ہنر دے دیا ہے کہ تم بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں محلات تعمیر کرتے ہو، بڑے بڑے محل بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لوگو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ ہے دنیا کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ۔ صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے چنیدہ اشخاص جو ہوتے ہیں عموماً وہ متوسط درجے کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور متوسط درجے کے آدمی ہوتے ہیں، یعنی نہ بہت مالدار ہوتے ہیں اور نہ بہت غریب ہی ہوتے ہیں، درمیانی حال کے وہ ہوتے ہیں۔ ادھر سے اللہ سے ان کا واسطہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے یہاں سے پیغام ان کے پاس آتا ہے اور ان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچتا ہے۔ اب ضرورت ہوتی ہے یہاں پر اطاعت کی، کہ جو میں کہوں اس کو مانو اور جو میں اللہ کا پیغام تمہیں دوں اس کو قبول کرو۔ یہ ہوتا ہے سب سے بڑا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی، اور انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہی رہتا ہے۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، لوگو اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ پہلے تمہارے دل میں تصور ہونا چاہیے کہ ہم خود سب کچھ نہیں ہیں، ہم بندے ہیں، ہم مجبور ہیں اور ہم معذور ہیں۔ ہم کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے بلانے سے واپس بھی چلا جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان، یہ لازمی چیز ہے۔ جب یہ ہوگا تو اس کے بعد ہی کے راستے کھلیں گے، اس کے بعد ہی سلامتی اور صحت کے راستے کھلیں گے۔ اور اگر یہیں سے ڈوری کٹ گئی کہ اللہ ہی کا انکار ہو گیا، اللہ کی ذات و صفات کا ہی انکار ہو گیا، ہم اسی کو نہیں مانتے، تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ ارے بھئی پہلے اللہ کے وجود کا، اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہوگا، اس کے بعد ہی تو اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ جب جانو گے کہ وہی ساری کائنات کے مالک ہیں اور انہی کا تصرف ہر جگہ ہو رہا ہے، وہی سورج چاند کے پیدا کرنے والے ہیں، وہی رات دن کے لانے اور لے جانے والے ہیں، اور وہی آدمی کو زندہ کرنے والے، سارے جانداروں کے پیدا کرنے والے اور موت دینے والے ہیں، جب اس کا یقین ہوگا، جب اس کو مانو گے، اس کے بعد ہی تو ان کے حکم کی اطاعت کرو گے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور اگر خدا نخواستہ یہیں سے گمراہی آ گئی کہ ڈوری پہلے ہی کٹ گئی، اللہ سے واسطہ ہی نہ قائم ہوا، تو پھر اللہ سے ڈرنے کا اور تقویٰ اختیار کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا، سب ختم ہو گیا۔ اور نبی کی اطاعت بھی آدمی جب ہی کرے گا جب نبی کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانے گا، اور جو نبی کو اللہ کا رسول ہی تسلیم نہیں کرے گا تو اطاعت کاہیں کو کرے گا؟ تو گویا یہ سارا کا سارا منحصر ہے ایمان کامل پر۔ تو اب اس کا خلاصہ یہ ہوگا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ پر پہلے ایمان قبول کرو اور میری رسالت کو تسلیم کرو، اور جب مجھے اللہ کا رسول مان لیا تو میرا جو حکم ہو اس پر چلو، اس لیے کہ میں اپنی جانب سے حکم نہیں دیتا، اللہ کا جو حکم میرے پاس آتا ہے وہی حکم میں تم کو دیتا ہوں۔ یہاں آ کر کے دنیا کے سامنے ایک دو راہ آ جاتا ہے، ڈبل راستہ آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ پیغمبر عموماً متوسط گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، نہ بہت مالدار ہوتے ہیں نہ بہت غریب ہی ہوتے ہیں کہ وہ مفلوق الحال ہوں، متوسط درجے کے ہوتے ہیں۔ دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا جو ہے طاقت کی پجاری ہے، یہ دیکھتی ہے کہ سب سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے۔
تو جس کے پاس یہ طاقت دیکھتے ہیں اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کو حکم پر چلتے ہیں، اسی کے حکم کو مانتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا دستور، ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام تو ایک متوسط گھرانے کے فرد تھے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، دماغ بہت اونچا تھا، سوچ بہت اچھی تھی، اخلاق بہت اعلیٰ تھے، شرافت اعلیٰ درجے کی موجود تھی، ساری خوبیاں اخلاقی ساری خوبیاں موجود تھی، مگر مالداری میں تو متوسط درجے کے تھے۔ اور ان سے بڑے بڑے مالدار چودھری پہلے کے بیٹھے ہوئے تھے، جو اپنا سکہ چلا رہے تھے، جو اپنا حکم چلا رہے تھے۔ دنیا میں یہی دستور ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے سب کو اپنے ڈنڈے سے وہ ہانکتا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ جب ایمان سے خالی ہوتا ہے تو انسان نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اصل میں جانور، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ درندہ جانور ہوتا ہے۔ درندوں میں یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے طاقت کے زور پر بقیہ سارے کمزوروں کو استعمال کرتا ہے، جیسا چاہے گا ویسا استعمال کرے گا، وہ طاقت کی بنیاد پر۔ تو ظاہر ہے کہ طاقتور وہی لوگ سمجھے جاتے ہیں دنیا میں جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، سب سے زیادہ مال ہو، سب سے بڑے آدمی سمجھے جاتے ہوں، تو وہ بڑے صاحب کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ بڑے صاحب کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور لوگ ان کے حکم کو ماننا اپنے لیے اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے حکم کے خلاف جائیں گے تو ڈنڈا برسے گا، وہ طاقت کا استعمال کرے گا، وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ تو ڈر کے مارے، جیسے ایک کتے کی بات مان لی جاتی ہے، ایک درندہ چیتا اور بھیڑیا کی بات مان لی جاتی ہے ڈر کے مارے، تو ایسے ہی دنیا ڈر کے مارے مالداروں کے پیچھے چلتی ہے اور مالداروں کی بات کو مانتی۔ انبیاء علیہ السلام کے آڑے آنے والے یہی دنیا دار لوگ تھے۔ یہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، آج کی نہیں پوری دنیا کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے چلیے تو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی رہا۔ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو اس کے مقابلے کے لیے وقت کا جو سب سے بڑا دولت مند تھا وہی آیا، وہی سامنے آ کے کھڑا ہوا، اسی نے چیلنج کیا اور اسی نے مقابلہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے یہ صورت آتی ہے۔ نبی کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میری اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے، میرا کہا مانو، جو میں کہوں اس پر چلو۔ اور وہ دنیا کے وہاں کے باشندے کیا کہتے ہیں؟ ارے فلانے صاحب کی بات چلے گی بھائی، فلانے صاحب کی، اور فلانے صاحب ایسے ہیں کہ جو نبی کو نبی ماننے ہی کو تیار نہیں، جو اللہ ہی کا انکار کر چکے ہیں، وہ نبی کی بات کو کانے کو مانیں گے؟ بھائی نبی کی بات کو وہ مانے گا جو اللہ کو مانتا ہے، اس لیے کہ نبی کے ذریعے سے اللہ کا پیغام آتا ہے۔ اور یہاں جب اللہ ہی کا انکار ہے تو پھر پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ مالدار طبقہ سامنے آ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اطاعت میں یہ جو مالدار لوگ تھے یہ آڑے آگے سامنے آ کر کے گویا ایک آڑ بن گئے لوگوں کے درمیان میں اور پیغمبر کے درمیان میں۔ مگر پیغمبر جو بات کہتا ہے دلیل کے ساتھ کہتا ہے۔ پیغمبر کی بات کا جواب دنیا میں کسی کے پاس نہیں رہتا۔ جب سامنے آئے تو پیغمبر کے سامنے لاجواب ہو گئے، تو کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اس کی کوئی دلیل دکھائیے، آپ اس کی کوئی نشانی دکھائیے،
جس کو ہم دیکھ کر کے جان جائیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم جب جان جائیں گے تو پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول ماننے لگیں گے، آپ کو نشانی دکھا دیجیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کون سی نشانی چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں یہ جو پہاڑی ہے ہمارے سامنے، اس پہاڑی کو آپ اونٹنی بنا دیجیے، یا اس پہاڑی میں سے اونٹنی نکال دیجیے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو دودھ دینے والی ہو تاکہ ہم کو دودھ بھی ملے۔ اب بھلا پتھر میں کوئی اونٹنی بنتی ہے؟ پتھر سے کوئی جانور بنتا ہے؟ پتھر سے کوئی جاندار بنتا ہے؟ پتھر تو بے جان چیز کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ بے جان ہونے کی جب مثال دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کیا مٹی یا پتھر ہو گئے ہو؟ تو وہاں سے کسی جاندار کے نکلنے کا کون سا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مطلب یہ تھا ان کے کہنے کا کہ ہم ایسی فرمائش ان کے سامنے رکھیں جس کو یہ کبھی کر نہ سکیں، اس لیے یہ فرمائش رکھی گئی، یہ جو پہاڑی سامنے دکھائی دے رہی ہے اس کو آپ اونٹنی بنا دیجیے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو دودھ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیا کہ رب العالمین آپ تو رب ہیں سارے عالم کے، جان پیدا کر دینا تو آپ کے ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ تو جس چیز میں چاہے جان پیدا کر دیں، آپ کو قدرت حاصل ہے، اگر آپ اپنی اس قدرت کا مظاہرہ کر دیں تو میری تائید ہو جائے گی، لوگ ایمان لا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ کام بھی ہو جائے گا، یہ جو پہاڑی ہے نا اسی سے اونٹنی نکل کے آئے گی، مگر پھر یاد رکھنا وہ اونٹنی اللہ کی تمہاری فرمائش پر اللہ کی جانب سے دی ہوئی اونٹنی ہوگی، پھر اس کے اوپر ہاتھ مت چلانا، اس کے ساتھ پھر برائی مت کرنا، یہ بات یہ عہد کر لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نشانی دیکھ لو گے اور ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی تمہارے اوپر آ جائے گا۔ کہنے لگے نہیں آپ دکھائیے تو پہلے، آپ پہلے لائیے تو۔ حضرت نے دن مقرر کر دیا، آؤ فلاں میدان میں کھڑے ہو، پوری قوم آ گئی، ان کی آنکھوں کے سامنے اس پہاڑی میں سے ایک بھیانک قسم کی آواز ہوئی، چٹخ ہوئی، پھٹی وہ پہاڑی، اور پہاڑ جیسی اونٹنی اس کے اندر سے نکل کر کے آ گئی، اور وہ ایسی تھی کہ گابھن تھی، پہاڑی میں سے اونٹنی نکلی، پہاڑ جیسی اونٹنی نکلی، وہ اونٹنی بھی گابھن تھی۔ ان کے بیچ میں آنے کے بعد اس نے بچہ دیا اور اس کے بعد دودھ دینا شروع کر دیا، جیسی مانگا تھا ویسی مل گئی۔ مگر ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی اونٹنی ہے تو اس کو چارہ بھی تو ایسی چاہیے، تو ساری قوم کے لوگ جہاں جس چراگاہ میں چراتے تھے، ظاہر ہے کہ اب اونٹنی ہے تو چرنا بھی چرے گی بھی، اور جب اونٹنی ہے دودھ دیتی ہے تو اس کو پانی بھی تو چاہیے پینے کے لیے۔ تو اب اونٹنی اتنے چارہ کھاتی تھی اتنے پانی پیتی تھی۔ جس جنگل میں ان کے ساری قوم کے جانور چرتے تھے، جب اس اونٹنی کو دیکھتے تو سارے جانور بھاگ کھڑے ہوتے، اتنی لہیم شہیم اونٹنی جب دیکھتے سب بھاگ کھڑے ہوتے، اور جس وقت وہ پانی پینے کے لیے اس جھیل پر جاتی، جس جھیل سے ان سب کی ضرورت وابستہ ہے، سب کو جتنا پانی ملتا تھا اسی جھیل سے ملتا تھا، اب وہ اونٹنی جس وقت جھیل کے اوپر جاتی پانی پینے کے لیے تو ایک بھی جانور ان کا وہاں کھڑا نہیں ہوتا، سارے کے سارے بدک کے بھاگ جاتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ پوری جھیل کا پانی وہ پی لیتی تھی اکیلے۔ تو جس دن اونٹنی پانی پی لیتی تھی
اس دن 10-12 گھنٹے کے لیے ان کو پانی نہیں ملتا تھا۔ یہ بھی پریشانی پیدا ہو گئی۔ ایک طرف تو جانور بھڑک بھڑک کے بھاگنے لگے اور دوسری طرف اونٹنی جب پانی پی لیتی ہے تو بستی کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا۔ یہ دو باتیں پیدا ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو تمہارا منہ باغا معجزہ مل رہا ہے، اب اس کے ساتھ اگر تم نے بری نظر ڈالی اور برا ہاتھ اس کے اوپر چلایا تو پھر اپنے انجام کو یاد رکھنا، تم بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ یہ پہلے ہی عہد لے لیا تھا، اور اب جب سامنے یہ صورتحال سامنے آئی تو وہ جو بڑے بڑے مالدار، اس زمانے میں مال کیا تھا، وہ بینک بیلنس نہیں ہوتا تھا، اس زمانے کا مال تھا جانور، جس کے پاس سب سے زیادہ جانور وہی سب سے بڑا مالدار۔ تو اب جانور والے جو بڑے بڑے بچھندر لوگ تھے پہلے کے دولت مند، ان کے جانور جب بھاگنے لگے تو ظاہر ہے اس کا اثر پڑنے لگا اور ادھر پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ لیکن حال یہ تھا کہ جتنا وہ اونٹنی جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ بھی دیتی تھی، تو ادھر پانی بھلے نہیں مل رہا ہے مگر اتنا دودھ تو مل رہا ہے۔ مگر ان کو قناعت نہیں ہوئی، چونکہ خدا پر یقین نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ کہ ایمان لانے والے بہت کم لوگ، اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان لائے جو لوگ تو ان کی تعداد بہت تھوڑی سی، اور کافروں اور مشرکوں کی تعداد یعنی اللہ کے انکاریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو وہی مالدار لوگ جو ہیں وہ اس چکر میں لگ گئے کہ ایسا کرو یار، گھات لگا کے بیٹھو، اس اونٹنی کو ہی مار ڈالو، اس ایک اونٹنی کی وجہ سے ہمارے سارے جانوروں کا پیٹ بھی نہیں بھرنے پا رہا ہے اور پانی کی بھی قلت ہو گئی ہے، اس لیے اس اونٹنی کو ہی ختم کر دو۔ اب چند گنڈے اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے گھات لگا کر کے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس اونٹنی کا پیر کاٹ دیا، اس کے بعد دھرام سے گر گئی اور اس کا قتل کر دیا۔ یہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ان کو آپ بتا دیجئے 3 دن کی مہلت ہے، بس تیسرے دن عذاب اللہ کا آ رہا ہے، انتظار کرو۔ ادھر اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو سب کو لے کر کے یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے نکل گئے ایمان والوں کو لے کر کے، اور جتنے بے ایمان تھے وہ وہاں پر اپنی جگہ موجود رہے۔ پھر اللہ کا عذاب وہاں پر آیا اور جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ میں تھے وہی لوگ بچ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے جب آئے تو نکل کر کے اسی حضرموت کے علاقے میں آئے تھے۔ اس وقت حضرت کے ساتھ میں 4000 کی تعداد تھی مومنین کی، 4000 آدمی حضرت کے ساتھ آئے تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے۔ مگر یہاں پہنچنے کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد اب ظاہر ہے کہ ایک لمبا علاقہ تھا، حجر سے چلے تھے، حجر وہ مقام کا علاقہ ہے، وہاں سے چلے تھے، اور اس کے بعد چونکہ یہ قوم جو ہے وہاں حجر کے پاس میں آباد تھی، وہاں سے چل کر کے یہاں حضرموت پہنچے ہیں۔ سب جنگلی راستے تو تھے ہی۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں جب یہ لوگ سکون کے ساتھ سب رہنے لگے تو جلد ہی حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جہاں پر حضرت لے کر کے اپنی اس قوم کو رکے تھے وہاں پر بس یہی لوگ تھے، دوسری وہاں کوئی قوم نہیں، سارا جنگل کا علاقہ، یہی قوم وہاں پر آباد تھی، صرف یہی لوگ تھے۔ یہ سب ایمان والے لوگ تھے، مگر حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے دن پورے ہو گئے اور حضرت کی وفات ہو گئی۔ بس اسی وجہ سے اس بستی کو حضرموت کہا جانے لگا۔ حضرموت کے معنی موت آ گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی موت وہاں پر ہوئی، اس لیے حضرموت اس کا نام پڑ گیا۔ اب اس کے بعد یہ لوگ وہاں پر رہنے لگے۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد، چونکہ پہلے میں نے بتایا کہ تعلیم و تعلم کا دستور نہیں تھا، یہ تو نبی آخر الزماں کے بعد تعلیم و تعلیم کا دور چلا، اس کے پہلے تعلیم تعلم نہیں تھا۔ پیغمبر ہوتا
جو لوگ پیغمبر سے وابستہ رہتے، پیغمبر کے پاس آتے جاتے، پیغمبر سے محبت رکھتے، عقیدت رکھتے، ان کو ان کا فیض ملتا رہتا تھا، اور جو لوگ پیغمبر کے پاس نہیں آتے تھے وہ محروم رہتے تھے۔ یہ صورتحال چلتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب پیغمبر ہی نہیں رہ گیا تو کچھ دنوں تک حضرت کے اوپر ایمان لانے والے لوگ رہے ہوں گے، ان کے ایمان سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، پھر اس کے بعد ایک آدھ نسل اور چلی ہوگی، پھر لوگوں نے ان کے ایمان سے، لیکن 2-3 نسلیں گزرنے کے بعد میں تعلیم و تعلم اور کسی اللہ والے کا فیض جاری نہ رہنے کی وجہ سے یہ لوگ بھی پھر سب گمراہ ہو گئے، اکٹھے نہیں گمراہ ہو گئے، آہستہ 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 گمراہی آنا شروع ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے، اور جس طریقے پر ان کے آبا اور اجداد چل رہے تھے اسی رستے کو انہوں نے پھر پکڑ لیا۔ یہی ہوتا ہے جب اللہ کے نبیوں کا سچا جانشین کوئی رہتا ہے دنیا میں اور لوگ اس سے وابستہ رہتے ہیں تو ان کو فیض ملتا رہتا ہے نبوت کا، اور جب کوئی ایسا اللہ کا ولی کسی علاقے میں نہیں رہتا تو پھر وہ قومیں گمراہ ہو جاتی، تب بھی گمراہ ہوتی تھی، آج بھی گمراہ ہو رہی اسی طرح سے۔ تو یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے، اور جب گمراہ ہوئے تو جیسے دنیا کا دستور دیکھا ویسے ہی یہ بھی کرنے لگے، جیسے سب کو دیکھا ویسے یہ بھی کرنے لگے، جیسے لوگ کافر تھے، کفر شرک میں مبتلا تھی، یہ لوگ بھی مبتلا ہو گئے نبوت کا فیض جاری نہ رہنے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد جب یہ کفر و شرک تک پہنچ گئے تو ان کے اوپر پھر عذاب آیا۔ تو ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، بادشاہین نے کچھ اور باتیں بھی لکھا ہے کہ ایک پیغمبر ان کے درمیان میں بھیجا گیا، تو یہ لوگ اچھا نبی کے فیض کی وجہ سے، نبی کی برکت کی وجہ سے یہ لوگ پھر مالدار ہو گئے، ویسے ہی مالدار ہو گئے جیسے پہلے مالدار تھے، ہر قسم کی رفاہیت ان کو حاصل ہو گئی تھی، چراگاہیں تھیں، کھیتیاں تھیں، باغات تھے، اور یہ کنواں جو جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہوا ہے یہ ایک بڑا اہم کنواں تھا، ساری بستی کے لوگوں کو پانی یہیں سے ملتا تھا، اور محلات اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش کر کے محل بنایا کرتے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کا جو محل تھا وہ ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر تھا اوپر، اور یہ کنواں جو تھا اسی پہاڑ کے نیچے بغل میں تھا، ساری بستی وہیں پر آباد تھی، وہ لوگ اسی کنویں سے پانی لیتے تھے، اور اس محل کو چاہے ظاہر ہے جب وہ تھے تو استعمال بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور جب عذاب آیا تو وہاں ایک آدمی بھی نہیں رہ گیا جو اس محل میں جا کے رہے یا اس کنویں سے پانی اٹھاوے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، یہ مضبوط قلعے جو تمہارے ہیں حضرموت کے علاقے میں، اور وہ کنواں جس سے یہ لوگ پانی اٹھایا کرتے تھے وہ کنواں بھی موجود ہے، جا کر کے اس کو دیکھو اپنی آنکھ سے اور عبرت حاصل کرو۔ آگے قرآن کہتا ہے أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، لوگ آخر زمین میں چل پھر کر کے آنکھوں سے دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، جب جا کر کے ان عبرت کے مواقع کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کے دل کی آنکھیں کھلیں گی، پھر سمجھ میں آئے گا، اللہ کا نظام سمجھ میں آئے گا اور اللہ کی کائنات سمجھ میں آئے گی، جا کر کے دیکھا کرو ایسے علاقے۔ میرا ایک زمانے میں کانپور جانا ہوتا تھا، بالکل شروعات کا دور تھا، تب میرے ماموں وہاں رہتے تھے کانپور میں، تو میں گیا تو وہاں چرچا تھا جاجمو کا۔ تب جاجمو کی بستی ایسی نہیں تھی جیسے آج ہے، اس وقت پورا جاجمو ایک دم ویران تھا، ایک بھی گھر وہاں پر نہیں تھا، چند ایسے لوگ جن کے پاس کوئی گھر کہیں نہیں ہوتا ہے، یعنی جیسے اپنے یہاں یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے کچھ لوگوں نے جھگی جھوپڑی وہاں بنا رکھا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم خالی تھا۔
تو میرے ماموں اس کو لے گئے کہ انہوں نے کہا دیکھو تمہیں چل کر کے میں دکھاؤں معذب بستی کیسی ہوتی ہے، یعنی جس بستی پر اللہ کا عذاب آتا ہے، الٹی ہوئی بستی، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ مجھ کو لے کر کے گئے، وہاں گئے، ہم نے جا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ جاجمو جو تھا کسی زمانے میں شہر تھا، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، یہ پوری بستی الٹ دی گئی تھی، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آخر پتہ کیسے چلا کہ یہ الٹی ہوئی ہے؟ تو لے گئے، مجھ کو دکھایا، کچھ دروازے دکھائے، کچھ کھڑکیاں دکھایا۔ تو جیسے دروازے بنتے تھے نا، ایسے دروازوں کے نشانات ہوتے ہیں، لکڑی کے دروازے اس زمانے بھی بنتے تھے، تو وہ عموماً اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے محراب دار تھے، تو محرابیں ان کی نیچے تھیں اور نیچے کے چوکھٹ کا حصہ اوپر تھا، صاف دکھائی دے رہا کہ یہ الٹی ہوئی بستی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو، اس قسم کی باتیں ہوں، یہ نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھنے جانا چاہیے، اور دیکھنے سے آدمی کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی کو قرآن کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، لوگ چلتے پھرتے کیوں نہیں ہیں زمین کے اوپر کہ جا کر کے دیکھیں ان بستیوں کو، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کھل جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے کان کھل جائیں تاکہ اللہ کا پیغام ان کے دل میں پہنچنے لگے، دل کی آنکھ کھل جائے تاکہ یہ عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کا راستہ درست کر لیں۔ یہ عبرت کی جگہیں ہیں، یہ عبرت کے مقامات ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، حقیقت میں دل اندھا ہوتا ہے۔ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، اندھا دل ہوتا ہے۔ آنکھ سے عبرت ناک چیز آدمی دیکھے اور اس کا اثر دل پر پڑے اور اس کے نتیجے پر غور کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کی آنکھ کھل گئی، اس نے دل کی آنکھ سے دیکھ لیا، آنکھ سے دیکھا، مزہ لیتا ہوا گزر گیا، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کوئی اثر دل کے اوپر نہیں پڑ رہا ہے، ایسے جیسے کوئی نقشہ دیکھ لیا، جیسے کوئی باغ دیکھ لیا ہو، کوئی سڑک دیکھ لیا، ایسے دیکھا اور دیکھ کر کے گزر گیا، کوئی عبرت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ہے دل کے اندھا ہونے کی علامت۔ تو آنکھیں نہیں دیکھتی، حقیقت میں دل دیکھتا ہے، ایسے ہی آنکھیں نہیں اندھی ہوتی ہیں، حقیقت میں دل اندھا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے اس آیت میں کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔